بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حنبل رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي بن عمير المدخلي حفظه الله. اور ہم پہنچے ہیں امام احمد رحمہ اللہ کے اس قول پر، والقرآن کلام اللہ وليس بمخلوق ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان جملوں میں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے تعلق سے جو رسول جماعت کا جو عقیدہ وہ بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. یہ سب سے اہم بات ہے قرآن مجید کے تعلق سے. جب ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید کی فضیلت، عظمت، تفسیر، تدبر سب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن قرآن مجید کی طرف جو ہمارا ایمان ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ قرآن مجید ہے کیا. اس میں لوگوں کے دو قسمیں، ایک اہل سنت ہیں جنہوں نے اس ایمان کا حق ادا کیا ہے، دوسرے قسم وہ لوگ جو اہل بدعت ہیں جنہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام قرآن مجید کے تعلق پر ایمان سے یا ایمان کے تعلق سے. تو قرآن مجید پر ہمارا ایمان کیا ہے؟ قرآن مجید ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے. کلام اللہ لیس بمخلوق، یہ لازمی ہے کہ مخلوق نہیں ہے، کیونکہ اہل باطل کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں مخلوق ہے. تو ان کا رد کرتے ہوئے رسول جماعت کے علماء نے یعنی سلف کے زمانے سے لے کے آج کے زمانے تک و تا قیامت یہ فرق رہے گا، اختلاف رہے گا اہل حق اور اہل باطل کا. اہل حق کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اور پھر کچھ تفصیل آگے بیان فرمائی ہے امام صاحب رحمہ اللہ نے، کیونکہ ان کو بہت آزمایا گیا تھا اس فتنے میں. خلق القرآن کا فتنہ یعنی امت کے جو بہت بڑے فتنے تھے ان میں سے ایک فتنہ تھا، اور اس فتنے میں کئی یعنی ائمہ کو قتل بھی کیا گیا، انہیں قید بھی کیا گیا، ان پہ کوڑے برسائے گئے اور ان پہ ظلم و ستم بھی کیا گیا. صرف ان کا جرم کیا تھا؟ یہ صحیح عقیدہ تھا ان کا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام مخلوق نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان جملوں کے تعلق سے فضیلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن ہادی بن عمیر المدخلی حفظہ اللہ کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں یہ جو معاملہ ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں بہت خطرناک معاملہ ہے، القول بخلق القرآن، کہ قرآن مجید مخلوق ہے. اس میں بہت ہی شدید آزمائش قائم کی گئی تھی اہل سنت جماعت پر، اور خصوصی طور پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر، جس میں انہیں قید کیا گیا اور مارا پیٹے گئے، کوڑے برسائے گئے اور بعض کو قتل بھی کیا گیا. اور یہ فتنہ جہمی سے شروع ہوا، پھر معتزلہ نے اسے اپنایا. مامون، معتصم اور واثق، تین خلفاء کے زمانے میں، عباسی خلفاء میں سے، جو امت پہ بہت بڑی آزمائش تھی ان جہمی معتزلہ سے اور اہل الضلال سے، جو اہل سنت پر مسلط ہو گئے تھے. لیکن عاقبت اور کامیابی ہمیشہ متقین کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ صبر کرتے رہے، ان کو مارا پیٹا گیا، قید کیا گیا، جتنی بھی تکلیفیں ان کو پہنچائی گئی یا ظلم ستم کیا گیا سب پر پہاڑوں کی مانند صبر کرتے رہے. اللہ پر اپنے رحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے کو بلند فرمایا ہے. اور حقیقتاً رسول جماعت کی جب ائمہ کی بات کرتے جب اطلاق سے کہا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل یا امام اہل سنت، تو ایک ہی ذہن میں آتا ہے وہ ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. کوئی بھی شخص بھی اپنا سر سنت سے نہیں اٹھاتا یا سنت کا جھنڈا نہیں اٹھاتا الا یہ کہ وہ اپنی نسبت اس امام کی طرف کرتا ہے. جو بھی اہل سنت موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے
اسلام کو شرف بخشا ہے اور تقویت اور تائید بخشی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. جب جنگیں ہوئی ردت کی اور بعض کلمہ پڑھنے لوگوں نے دار اسلام سے خارج ہو گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق کا جو فیصلہ تھا, جو عزم تھا, یعنی اپنی زبان میں بہت کمال کا تھا. بہت سارے چیلنجز تھے, بڑے مشکلات کا سامنا تھا, اس کے باوجود بھی انہیں تلوار اٹھائی ان لوگوں کے خلاف جبکہ دشمن سامنے دروازے پہ تھا. وہ اپنی جگہ پر ایک خطرہ تھا, لیکن جو اندرونی ایک مسئلہ فتنہ شروع ہو گیا تھا کہ لوگ کچھ گروہ جو ہیں جزیرہ عرب میں سے جو اسلام میں داخل ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں, سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد کئی لوگ مرتد ہونے شروع ہوئے تو ان کے خلاف تلوار اٹھائی. اور پھر سبحان اللہ سب سے کم زمانہ جو ہے خلافت سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے, تو 2 سال تقریباً کچھ مہینے. جزیرہ عرب سارے کا سارا واپس اسلام میں واپس آ گیا, جو مرتد ہو چکے تھے وہ سارے اسلام میں واپس آ گئے. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اس لیے اسلام کی جو عزت ہے, اسلام کا جو مقام ہے, جو ایک نصر و تائید ہے, اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھوں نے کی ہے. سبحان اللہ. عزم ہوتا ہے. دیکھیں آسانی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یہاں تک بعض صحابہ نے گزارشات بھی کی ہیں, آپ کچھ نظر ثانی کیجئے, دشمن دروازے پہ ہے, کچھ سٹیپ بائی سٹیپ کام کرتے ہیں, کچھ معاملات بعض میں طے کرتے نہیں. فرمایا نہیں, جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا, آج اس کا بھی انکار کرتا ہے, اس کے خلاف میری تلوار ہے. عزم ہے. نصرت ہوئی, فتح بھی. اور بڑا کمال ہے کہ 2 سال کے اندر جزیرہ عرب میں صرف 3 شہر بچ گئے تھے اسلام میں اور ایمان میں. باقی جزیرہ عرب سارے کا سارا جو مرتد ہو چکا تھا. مکہ مدینہ اور طائف بس یہ بچ گئے تھے. سبحان اللہ. اتنی شدید فتنہ تھا اپنے زمانے کا. تو اللہ تعالیٰ نصرت عطا فرمائی دین اسلام کو ایک انسان سے. دیکھیں اب یہ کہ میں کیا کر سکتا ہوں, آپ کے ذمہ جو کام وہ کر, دیکھیں ہمارے ذمہ جو ہم نے وہ کرنا ہے نا, باقی اس کے نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. دیکھیں کوئی کام نتیجے کے لیے مت کریں, جب تک نتیجہ اچھے نہیں ہوگا میں کام نہیں کروں گا. کام وہ کریں جو آپ کے ذمہ میں ہے, اس کام کا حق ادا کریں, صحیح طریقے سے کریں, اس میں آپ غلط نہ کریں. دیکھیں بشر غلطی اپنی جگہ پہ ہو سکتی ہے, پاؤں پھسل سکتا ہے انجانے میں, جانوں کی غلطی نہ کریں, اپنے آپ کو رب کے حوالے کریں, رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے صحیح راستہ اختیار کریں, صحیح عمل کریں. دیکھیں آسانی کیسے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تقویت بخشی ہے, عزت و شرف بخشی ہے 2 لوگوں سے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں, جیسے کہ کئی علماء نے, سنت جماعت کے علماء نے فرمایا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ردت کے زمانے میں جو لوگ مرتد ہو چکے تھے, اور امام احمد بن حنبل بھی احمد یوم المحنتی, اس آزمائش کے اور فتنے کے زمانے میں جب یہ کہا گیا تھا, بلکہ یہ عقیدگی کو عام کیا جا رہا, بدعت کو عام کیا جا رہا تھا کہ قرآن مجید مخلوق ہے, اللہ کے پاک کلام نہیں, اللہ کی صفت نہیں ہے. ایک شخص کو کھڑا ہو گیا, کئی لوگوں کو آزمایا گیا, اور کئی لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ چلو مخلوق ہے تو مخلوق ہے, ہماری جان بخشو. اور مجبوری کی حالت میں اپنی جان بچانے کے لیے ایسے الفاظ کہنے میں کوئی حرج نہیں. اگر انسان کفری الفاظ بھی کہہ دیتا ہے تب بھی اس کے لیے جائز ہے اپنی جان بچانے کے لیے. لیکن سبحان اللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ پہ کوڑے برسائے گئے, دروس و دریس سے روک دیا گیا, قید خانے میں ڈالا گیا, اور شدید طریقے سے ظلم سے سوائے قتل کی آپ جو بھی سوچ سکتے سزا وہ دی ہے. قتل کے سوائے جو بھی سزا آپ سوچ سکتے ہیں ساری سزائیں دی ہے, لیکن پہاڑوں کی طرح صبر کرتے رہے. ثابت قدمی رب کی طرف سے ملتی ہے. اور فتنہ ختم. 3 خلفاء نے ظلم و ستم کیا اور تینوں کا خاتمہ ہوا. 4تھے خلیفہ آئے اور پھر فتنہ ختم ہوا. سبحان اللہ. اس لیے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اس موقف سے اور اس عزم سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو عزت و شرف بخشا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں قرآن اور سنت میں دلائل ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. جبریل امین علیہ السلام نے وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے, جیسے چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کلام فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمندر تو ختم ہو سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے.
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سورۃ الکہف کی آیت نمبر آخری آیت نمبر 109 110 نہیں ہے، ٹھیک کر لیں، آخری سے پہلی والی آیت ہے یہ. کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سمندر سیاہی بن جائے اور اللہ کی کلمات لکھنا شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی کلمات کبھی ختم نہیں ہوگی، سمندر ختم ہو جائیں گے، اس جیسے اور سمندر بھی آ جائے وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کلمات کبھی ختم نہیں ہونے والے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے جو عام کلام ان میں سے قرآن مجید اور جو کتاب اللہ نازل فرم وہ بھی ہیں بصیرت کی ہدایت کے لیے اور ان کو گمراہی سے بچانے کے لیے اور بہت ہی حکمت پر قائم مقاصد اور خوبصورت غایات و مقاصد کے لیے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے، اللہ کی حکمت میں سے اور ربوبیت مقتضیات میں سے ہے کہ اپنے رسول پر وحی نازل فرماتا ہے، پر کتابیں نازل فرماتا ہے تاکہ ان کی زندگی جو سدھر جائے اور راہ راست پر لوگ آ جائیں اس وحی کے ذریعے اور اس پر عمل کرنے کے ذریعے، تاکہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے سب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر لیں. اور جو بھی مخالفت کرتا ہے اس وحی کی، اس پاک کلام کی، اور ہر درمی سے مظاہرہ کرتا ہے تو اس پر حجت قائم ہو جاتی ہے، اور جو جزا ہے کافروں کے متکبرین کی جو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے وہ ان کو ملنے والا ہے. پھر یہ کہنا والقرآن کلام اللہ، قرآن اللہ تعالیٰ کی پاک کلام، جیسے کہ محمد رحمہ اللہ فرمایا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید جو ہے کلام فرمایا ہے، اور جو بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے وحی کے ذریعے پہنچائی ہیں اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام فرمایا ہے اسراء و معراج کے موقع پر. اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا اور کلام کریں گے این شرکاء، میرے شرکاء کہاں پہ ہیں، جس سورۃ النحل آیت نمبر 27 میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا ہے سورۃ شعراء آیت نمبر 10 میں. اور اس طریقے سے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور جو ندا ہوتا ہے جب آپ کسی کو پکارتے ہیں تو وہ ممکن ہی بغیر حرف اور صوت کے، تو حرف بھی ہے اور آواز بھی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے. مخلوقات کی آواز اور حروف جیسے نہیں، اور نہ ہی مخلوقات کے کلام جیسا اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے. اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت الکمال ہے. جمادات جو ہے وہ کلام نہیں کرتی، حیوانات کلام نہیں کرتی، اور انسانوں سے بھی گئے گزری ہیں جو جمادات اور حیوانات ہیں جو بات نہیں کرتے یا بات کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے یا کلام کی قابلیت نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو ایک کرم بخشا ہے، اور انسان کی صفات کاملہ میں ایسا ہے کہ انسان کلام کر سکتا ہے، اور ان دیگر مخلوقات سے انسان کو شرف عطا فرمایا کہ انسان کلام کرتا ہے. جس نے بشر کو، ملائکہ کو اور جن کو اور عقل مندوں کو یہ قدرت اور طاقت بخشی ہے کلام کرنے کی، اور ان کے لیے صفت الکمال ہے. اور اللہ تعالیٰ اب یہ صفات جسے عطا چاہے، جسے عطا کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیں مخلوقات میں سے. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ کلام صفت الکمال ہے، علم صفت الکمال ہے، قدرت صفت الکمال ہے. اور جو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے سلب کرنا چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفات مناسب نہیں ہے، تو حقیقت وہ تنقیص کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر بیٹھتا ہے. جیسے کہ کفار قریش میں سے کسی نے کہا ان هذا الا قول البشر، یہ تو بشر کا قول ہے. قرآن مجید میں سورۃ مدثر آیت 25 میں اللہ نے فرمایا سأصلیہ سقر، اس کی سزا سقر ہے، جہنم کی آگ ہے. اگلی آیت میں سورۃ مدثر آیت 26 میں یعنی دیکھیں اللہ نے فرمایا انه فکر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. اللہ نے فرمایا ہے یعنی پورا مکمل قرآن مجید کے تعلق سے اس شخص نے جس نے یہ بات کی ہے ان هذا إلا قول البشر، اس کی پوری حالت بیان کی ہے. اس نے کیسے غور کیا، شکل کیسے بدلی، اس نے کیا سوچا، کیسے ہلاک ہوا، پھر دوبارہ اپنے کیسے اس نے ہلاک کیا، ہلاک کیوں ہوا، یہ سب کیوں ہوا کہ اس نے کہا یہ بشر کا قول ہے، رب کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یہ محمد اپنی طرف سے لے کے آیا ہے. اللہ نے جواب میں ایک جملہ فرمایا سأصلیہ سقر، عن قریب اسے سقر کا عذاب ملنے والا ہے. جرم کیا ہے؟ ان هذا الا قول البشر، یہ بشر کا قول ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں
بشر کا قول مخلوق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سے فرمایا ہے کہ جس نے قرآن مجید پہ طعن کیا ہے کہ وہ جادو ہے یا بشر کا قول ہے، تو یہ طعن و تنقص ہے قرآن مجید میں، جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا لوگوں کی ہدایت کے لیے، مخلوق نہیں ہے۔ کیونکہ معتزلہ، جہمیہ، باطنیہ، روافض، خوارج وغیرہ جو ہے، جو بھی گمراہ فرقے ہیں، ان کی اقوال مختلف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے تعلق سے، یہاں تک اشاعرہ جو ہیں وہ بھی معتزلہ کے ان باتوں میں آ گئے، ان کو اثر ہوا معتزلہ کی باتوں کا، اور ان کے پہلے لوگ کہتے تھے کہ کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا تعلق ہے، لیکن یہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے، لیکن حکایت ہے، عبارت اللہ کے کلام سے، صفت قائم بذاتہ لیس بحرف ولا صوت ولکن ما تکلم، یعنی صفت کلام، اللہ تعالیٰ کلام تو فرماتے لیکن بغیر حرف، بغیر آواز کے، کیونکہ حرف اور آواز سے تو شابت لازم آتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی کلام کی عبارت ہے، حقیقت نہیں ہے، یعنی مجازی کی بات کرتے ہو، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مجازی کلام ہے، حقیقی کلام نہیں ہے، یعنی یوں کہنا چاہتے ہیں۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، یعنی وہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کے کلام نہیں اس اعتبار سے، نسأل اللہ العافیہ، اور جو ان کے اواخر ہیں، متأخرین ہیں یعنی اشاعرہ کے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، یعنی بڑے افسوس کے ساتھ یہ سب فرماتے ہیں، یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اشاعرہ متأخرین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں قرآن اللہ کے پاک کلام مخلوق نہیں ہے، اور اللہ کی ہر کلام جو مخلوق نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جب لوگوں نے اس فتنے کی ابتدا کی تھی تو ان لوگوں کہا کلام اللہ خلق ہو بغیر محل، ایک اور فتنہ شروع کیا، ہے تو اللہ کے کلام لیکن بغیر کسی محل کے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، مخلوق ہے۔ کلام اللہ تو کہا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جیسے کہ ناقۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، یعنی اضافت خالق المخلوق، نسبت خالق مخلوق کی طرف لے کے گئے ہیں، اور یہ ان کے ہٹ کنڈے ہیں اور جھوٹ ہے اور تلبیسات ہیں، اور لوگ تاکہ لوگ غلط فہمی کے شکار ہویں اور شبہات میں پڑ جائیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ولیس بمخلوق، کلام اللہ لیس بمخلوق، یعنی ید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اور بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ ید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اور بیت اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، گھر کی تعمیر بشر نے کی ہے، لوگوں نے کی ہے، مخلوق ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی مخلوق ہے؟ کیونکہ گھر مخلوق ہے، دونوں نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ تو حضرت جماعت کو علماء نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دو قسم کی ہے، نسبت الاعیان اور نسبت الاوصاف۔ اعیان جو الگ سے چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے بالکل جدا الگ ہیں، یہ مخلوقات ہیں، ناقۃ اللہ و بیت اللہ، نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ مخلوقات ہے۔ لیکن ید اللہ، کلام اللہ، نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، لیکن نسبت الاوصاف، یہ وصف اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے نہ کہ مخلوقات ہیں۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ولیس بمخلوق، مخلوق نہیں ہے، القرآن کلام اللہ ما یکفی لیش، یعنی یہ کہنا کہ قرآن اللہ کے کلام ہے کیوں کافی نہیں ہے، یہ کہنا کیوں لازمی ہے لیس بمخلوق؟ کیونکہ جہمی بھی کہتا ہے، معتزلی بھی یہ کہتا ہے کہ کلام اللہ ہے، لیکن کس اعتبار سے کلام اللہ ہے؟ مخلوق، اس اعتبار سے مانتا ہے، جیسے کہ اللہ کا گھر اور اللہ تعالیٰ کی اونٹنی۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ کا گھر مخلوق ہے اور اللہ کی اونٹنی بھی مخلوق ہے، تو کیا یہ اس طریقے سے ہے؟ یہ صرف الفاظوں میں ہیر پھیر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ معتزلہ یعنی جو کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کے کلام ہے اور مخلوق ہے، جیسا کہ اونٹنی مخلوق ہے اور گھر مخلوق ہے، تو اگر آپ نے کہنا کلام اللہ تو لازمی یہ کہنے لیس بمخلوق، تاکہ لوگوں میں کوئی خدشہ نہ ہو کہ آپ کس طرف، اس طرف ہے اس طرف ہے، رسول جماعت میں سے ہیں یا معتزلہ اور اشاعرہ میں سے ہیں، جو وہ بھی کہتے ہیں کلام اللہ، لیکن اندر کیا چھپاتے ہیں؟ جیسے کہ اللہ کا گھر مخلوق ہے، اللہ کی اونٹنی مخلوق ہے، اللہ کے کلام قرآن بھی ویسے ہی مخلوق ہے، تو یہ چیز اس اعتبار سے کلام اللہ کہتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کلام اللہ سے بھی مخلوق، ابھی خدشہ ختم ہو گیا کہ نہیں؟ اب تو راستہ نہیں چھوڑا آپ لوگوں نے اہل بدعت کے لیے، اس لیے یہ ظاہر کرنا لازمی ہے کلام اللہ لیس بمخلوق، کیونکہ اس جملے میں کلام اللہ میں سب موافقت کرتے ہیں، خوش ہو جائیں گے، معتزلی بھی خوش ہے، جہمی بھی خوش ہے، اشاعرہ سب خوش ہیں، کہتے ہیں اب تو ٹھیک کہا ہے۔ اگلے جملے میں کیا ہوتا ہے؟ لیس بمخلوق، یہاں پہ آگ لگ جاتی ہے، کہتے ہیں نہیں یہ ہم نہیں مانتے، یہ آپ نے کیوں یہ حصہ کیوں شامل کیا آپ نے؟ کلام اللہ کافی نہیں تھا؟ کیوں کہا کلام اللہ؟
لیس یہ غیر مخلوق کیوں کہا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مخلوق ہے، ہم نے اس کے جواب میں کہا ہے مخلوق نہیں ہے. جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. کہتے ہیں یہ کچھ ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بائن من خلقہ علی عرشہ، کیونکہ اگر آپ یہ بیان نہیں فرماتے عرش پر ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں تو عرش پہ آ گیا نا. نہیں، ہر جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عرش پہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار بھی فرمایا ہے. تو یہ تفصیل کیوں ہم بیان کرتے ہیں؟ جب اہل بدعت نے مخالفت کی ہے تب اہل سنت جماعت نے اس کے جواب میں مخالفت نہیں کی، حق کو بیان کیا ہے. الغرض شاہ صاحب فرماتے ہیں امام محمد کہ ولا يضعف ان يقول ليس بمخلوق، اور کوئی کمزور نہ پڑے یہ کہنے سے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، کیونکہ فإن كلام الله ليس بمائن منه، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام جو اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں ہے، وليس منه شيء مخلوق، کوئی بھی چیز اللہ کے کلام سے مخلوق نہیں ہے. یعنی شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم ہے تبارک و تعالی، لیکن جب چاہے جیسے چاہے اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں لیس بمائن منہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ کا گھر اللہ سے جدا ہے، اللہ کی اونٹیں اللہ تعالیٰ سے جدا ہے کیونکہ مخلوقات ہیں. معتزلہ کہتے ہیں نہیں، کلام اللہ اللہ سے جدا ہے کیونکہ مخلوق ہے. تو اس لیے امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس ببائن منہ، اللہ سے جدا، اللہ سے الگ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صفت ہے، ارادہ کی صفت ہے، یہ ازلی صفات ہیں، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ان سے متصف ہے، صفات الکمال ہیں. جب چاہے پیدا کرے، جب چاہے اللہ تعالیٰ کلام فرمائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو اللہ کی صفت الکلام میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے وحی کے ذریعے اور خلق اور رزق بھی اپنے کلام سے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو کن فیکون سے مخلوقات پیدا ہوئی ہے. تو کن اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو یہ کہ لیس ببائن منہ ای ان کلام تعالی قائم بذاتہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم ہے، اور قرآن جو ہے سنا جاتا ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں. اور پھر یہ جو لیس ببائن منہ، اس کا مقصود کیا ہے کہ یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا تعلق ذات سے قائم ہے. اور اس معتزلہ کا رد ہے جو کہتے ہیں اللہ نے بغیر کسی جگہ کے قرآن کو پیدا فرمایا ہے. ولیس بمخلوق وإياكم مراد من احدث فيه، اور ہرگز کسی سے جدا منازعہ نہ کرنا جو بھی اس میں نئی بات ایجاد کرتا ہے قرآن مجید کے تعلق سے. شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں دیکھیں امام صاحب کس طرح سے تاکید فرما رہے ہیں، کیونکہ جب مناظرہ کی ضرورت پڑی تو مناظرہ کیا. جب مناظرہ کے لیے لازمی طور پر بلایا گیا ابن ابی دؤاد جو ہے، جو مخالفین کا سردار تھا معتزلہ کے اماموں میں سے، جو فتنے کی جڑ تھا، اور اس نے مناظرہ کیا کہ تب ضرورت کے وقت مناظرہ کیا گیا ہے. جو دعوت حق پیش کرنا چاہتا ہے اس کو ضرورت پڑے تب مناظرہ کیا جاتا ہے، نہ کہ ایسے مسائل میں کودا جاتا ہے. ایک بہت بڑی غلطی بعض لوگوں سے ہوئی. ابن عربی جو ہے وہ کہتا ہے کہ وحدت الوجود الحلول کا جو بدعقیدگی آئی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک بات کی تھی کہ یہ جو کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کلام صفت سے، کلام سے پیدا ہوئی ہے. یعنی جب اللہ کا فرق کن فیکون، یہ کائنات کن سے پیدا ہو گئی، نہ کہ کن کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. اللہ کی جو صفت کلام وہ خود مخلوقات بن گئی ہے، نعوذ باللہ. تو اس اعتبار سے وحدت وجود کو وہ قائل تھے. ابن عربی نے سیدھا کہہ دیا کہ خالق مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، اور بلکہ حلول بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حل ہو چکا ہے. اور رسول احمد کہتا ہے کہ صفت الکلام کی ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ لیس ببائن منہ، یہ جو باتیں کیوں ہو رہی ہیں کیونکہ بعض لوگوں نے کہا ہے سبحان اللہ کہ یہ جو پوری کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. کن فیکون، یہ کن خود جو کن ہے، جو اللہ تعالیٰ کی یہ کلام ہے، یہ مخلوقات میں تبدیل ہو گیا خود، نعوذ باللہ. بر یہ سب بدعقیدگی ہیں. تو اہل سنت کا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن سے پیدا کیا ہے، نہ کہ کن خود مخلوقات میں تبدیل ہوا ہے. الغرض پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں قال باللفظ وغیرہ
ووقف فيه فقال لا ادري مخلوق او ليس مخلوق. پھر ایک اور مسئلہ ہے قرآن مجید کے تعلق سے، لفظ کا معنی، لفظ کے تعلق سے یا وقف سے کام لینا، پتہ نہیں مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے، میں نہیں جانتا ہوں. یہ دونوں بھی بدعات ہے. یہ کہنا کہ میرا لفظ جو میرے منہ سے نکلتا ہے مخلوق ہے بغیر تفصیل کے، اس طریقے سے لفظ بقرآن مخلوق، یہ کہنا میں نہیں جانتا مخلوق، میں جانتا ہوں قرآن اللہ کی پاک کلام ہے بس، مخلوق مخلوق مجھے مت کہو، مخلوق ہے مخلوق نہیں، میں نہیں جانتا ہوں. یہ بھی بدعت ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے شیخ ربیع حفظہ اللہ، یہاں پر ایک اور فتنہ خلق قرآن کے تعلق سے، جب اہل جماعت کے آپس میں افتراق ہوا، تفرقہ ہوا، اور جہمیہ اور معتزلہ جو الگ ہوئے اور رسول جماعت الگ ہوئے، تو ایک نئی چیز لے کے آئے کہ القرآن کلام اللہ لفظ بھی مخلوق، قرآن اللہ کے پاک کلام سے، کہ میرا لفظ جو ہے وہ مخلوق ہے. محمد احمد رحمہ اللہ نے اس کا بھی انکار کیا، کیونکہ انہوں نے 14 دروازے دیکھنا شروع کیے. امام احمد رحمہ اللہ نے ایک بات بار بار کی ہے، مجھے ایک لفظ دکھا دیں اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید پاک کلام میں سے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے، یا صحابہ کے اقوال سلف کے اقوال میں سے، جو آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے قرآن مجید مخلوق ہے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. وہ ادھر کی عقلی دلیل، ادھر کی دلیل، ادھر کی دلیل مارتے رہے، عقل پرستن معتزلی سارے، تو کوئی دلیل کو ملی. انہیں بار بار یہی کہتے مجھے کہیں سے ایک دلیل دے دیں. اچھا، قرآن مجید میں سے بڑی کوشش کی کہ کہیں سے کوئی لے کے متشابہ آیات میں سے، فوراً جواب دیتے، قرآن مجید سے جواب دے دیتے، احادیث کی روشنی میں جواب دیتے. تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے شکوک اور شبہات کے. تو پھر ایک نئی بات لے کے آئے. دیکھیں بدعت تو ہتھیار جلدی نہیں ڈالتے اپنا، جب ذلت و کراس سے اختیار کر چکے تو بار بار ذلیل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بتائیں جو لفظ آپ کے منہ سے نکلتا ہے یہ مخلوق ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. الحمد رب العالمین سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت ہے. یہ جو الفاظ ہیں قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے، یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. چلو، جو میرے منہ سے لفظ نکل رہا ہے، یہ آیت نکل رہی ہے، کیا مخلوق ہے کہ نہیں؟ میں مخلوق ہوں، میری زبان مخلوق ہے، میری آواز مخلوق ہے. یہ جملہ جو میں نے پڑھا ہے آیت مخلوق ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو لفظ جو میرے زبان سے نکلتا مخلوق ہے. اگرچہ بات درست ہے، یہ لفظ جو میرے زبان سے نکلتے مخلوق تو ہے، لیکن احمد رحمہ اللہ نے کیونکہ وہ 4 دروازے کھول چکے تھے، جو یہاں تک آتا ہے مخلوق کا لفظ کہیں سے وہ لے کے آنا چاہتے تھے کہ قرآن سے جوڑ دے مخلوق کو کسی طریقے سے. تو احمد رحمہ اللہ نے اس کی بھی شدید نکیر کی. کیونکہ لفظ جو ہے یہ مجمل ہے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد ملفوظ بھی ہے، یعنی قرآن مجید خود قرآن مجید ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں، لفظ میں قرآن مجید کی آیت بھی مقصود ہو سکتی ہے خود، اور وہ جو منہ سے نکال دونوں ہو سکتے ہیں کہ نہیں. جب تک آپ تفریق نہیں بیان کریں گے تفصیل سے کہ جو اللہ کی پاک کرم مخلوق نہیں ہے، جو لفظ میرے منہ سے وہ مخلوق ہے، تب تو ان کا جو دروازہ بند ہو گیا 4 دروازہ. لیکن وہ مطلقاً کہہ دیتے تھے کہ لفظ بالقرآن مخلوق، اور ان کا ارادہ کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ قرآن مجید خود جو قرآن کی آیت ہے، خود قرآن کی جو اللہ کے پاک کلام ہے وہ مخلوق ہے. تو اس کی صد باب کے لیے امام احمد رحمہ اللہ نے شدید شدت سے اس کا بھی، لیکن اس لیے فرماتے ہیں ومن قال بلفظ وغیرہ، یہ بھی انہی میں سے شامل ہے، بدعت میں سے شامل ہے. اچھا، وقف فیہ، یعنی احمد نے فرمایا ہے من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، بدعت جو شخص ایسا کہتا ہے. اچھا، پھر اس جو وقف سے کام لیتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں، پھر انہیں اور 4 دروازہ کھول دیا. جب دیکھیں یہاں پر بھی کوئی ان کی دال نہیں گلی اور ان کی بات یعنی نہیں مانی گئی، کیا وہ رک گئے اپنی باطل سے؟ دیکھیں بدعتی کیسے 4 دروازے ڈھونڈتے ہیں اور بڑے باطلوں کیسے سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں. واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے، حیران کن باتیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم یہ کہتے ہیں، ان کے ایک گروہ نے کہا ہم کہتے ہیں کہ قرآن کلام اللہ ہے، مخلوق ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے، اللہ پہ سپرد کر دیتے ہیں، بس بات ختم. اللہ بہتر جانتا ہے مخلوق، ہم کیوں جھگڑا کریں بھائی؟ اللہ کی کلام ہے وہی جانے. ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کی کلام ہے، مخلوق ہے نہیں، ہمارا کام نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں، ہم توقف سے کام لیتے ہیں. اختلاف ہو گیا ہے، اب کون صحیح کون غلط ہم نہیں جانتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ یہ بھی غلط ہے. یہ کیوں غلط ہے؟ اس سے بھی زیادہ غلطی ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو اس شکوک کی طرف
یعنی شکوک و شبہات کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے. یہاں سے پھر لفظ قرآن مخلوق ہے، پھر مخلوق طرف جاننا لازمی پڑے گا اور کوئی چارہ نہیں ہے. اس لیے انہوں نے یہ 3 چور دروازے بنائے ہیں. سب سے بڑی بات جو ان کے لے کے آنا ہے قرآن مخلوق ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں تک پہنچنا کیسے پہنچیں گے؟ سب سے پہلے کہو کہ میں جانتے نہیں ہوں. آپ کو کھینچ لیا نا، آپ جانتے کہ نہیں سب مخلوق، یہ ہمارا عقیدہ ہے. کہتے اس سے بہتر یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ مخلوق ہے یا نہیں، ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم نہیں جانتے. اس نے آپ کو ایک طرف کھینچ لیا، یہاں پر کھڑا کر دیا، نہیں جانتا میں. اب علم سے جہالت کی طرف، نہیں جانتا کیا ہے. اب جہل مرکب طرف لے کے جانا ہے. تو دیکھیں علم ہے، جہالت پھر جہل مرکب ہے. کہاں کیسے لے کے آئیں گے آپ کو؟ سیدھے علم جہل مرکب تو نہیں ہو سکتا نا. پہلے آپ کو لے کے آئیں گے میں نہیں جانتا ہوں، پھر لفظ کی طرف لے کے جائیں گے جو حق اور باطل دونوں کو شامل ہے. پھر آخر انتہا کیا ہے؟ جہل مرکب ہے کہ قرآن مجید مخلوق ہے، اللہ کے کلام نہیں ہے. تو اس جملے کے تعلق سے امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومن وقف فيه فقال لا ذا مخلوق او ليس مخلوق وانما هو كلام الله، نہیں جانتا مخلوق نہیں ہے، صرف اللہ کے کلام یہ جانتا ہوں میں، فهذا صاحب بدعہ، یہ کیا ہے؟ یہ بدعتی ہے. سبحان اللہ. شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں عليك ان تقول كلام الله ليس مخلوق، صرف یہ کہنا ہے اور کوئی چارہ نہیں ہے. ان فتنوں سے بچنا ہے، ان شکوک شبہات سے نکلنا ہے. ایک ہی راستہ ہے، کیا کہنا ہے؟ کلام اللہ لیس بمخلوق. لا تقل لفظ القرآن مخلوق، یہ مت کہو کہ قرآن لفظ میرے منہ سے نکلتا ہے وہ مخلوق ہے، یا قرآن کا لفظ مخلوق ہے، یہ مت کہو. کیونکہ یہ وسیلہ ہے جو اہل باطل اپناتے ہیں تاکہ اس باطل تک پہنچے، اس بات تک پہنچے جس پر وہ خود کھڑے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے. اسی طریقے سے توقف سے کام نہ بلکہ جزم سے کام لیں، جزم سے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام مخلوق نہیں ہے، اور یہ قرآن سنت کا دلائل یعنی موجود ہیں، اور اسی پر صحابہ کرام اور سلف صالحین قائم تھے کہ قرآن مجید اللہ کے کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اگر کوئی توقف سے کام لیتا ہے تو اس کے معاملے میں شک پڑ جاتا ہے تو یہ بدعت ہے اور تجاہم ہے. یعنی جب یہ فتنہ بہت بڑھ گیا، شیخ صاحب فرماتے ہیں، تو ایسے الفاظ بدعت الفاظ سامنے آئے. تو بعض نے توقف سے کام لیا ہے، انہوں نے کہا ہم حق پر ہیں، اور کسی نے کہا میں لفظ کی بات کرتا ہوں، اور یہ دونوں قول ضلال ہیں، گمراہی ہیں. لازمی ایک ہی راستہ ہے، صرف یہ کہنا کہ قرآن اللہ کے کلام مخلوق نہیں ہے اور یہاں تک رک جائے، یعنی یہ کہنا کافی ہے. ہم یہ نہیں کہتے قرآن لفظ قرآن مخلوق، اور توقف سے کام بھی نہیں لیتے، بلکہ توقف جائز ہی نہیں ہے. یہ بھی جائز نہیں کہ کوئی شخص کہے لفظ قرآن مخلوق. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے مخلوق یا نہیں ہے، کہتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ یہ مظاہر یہ کرتا ہے کہ بڑا ورع اور بڑے اس بندے سے اچھا کوئی کام کیا ہے. کئی لوگوں نے کہا ہے، محمد رحمۃ الرحیم نے سب کو گرا دیا ہے. جس نے یہ کہا ہے ان کو نے کیا فرمایا؟ صاحب بدعتی ہے. اور سنو جماعت نے بھی اس راست کو اختیار کر کے یہی راستہ اپنایا ہے. یہاں تک کہ یعقوب بن ابی شیبہ، یہ بڑے علمی بات ہے، یہاں ام حدیث میں سے تھے. یعقوب بن ابی شیبہ ام حدیث میں سے تھے. اس نے کہا کہ اتوقف، میں توقف سے کام لیتا ہوں. لیکن فتنہ کی آگ جب بڑھ جاتی ہے تو بعض علماء بھی پاؤں پھسل سکتے ہیں. اب علماء میں سے ہے، ائمۃ الحدیث میں سے یعقوب بن ابی شیبہ، تو وہی چاہتے تھے اپنے جال میں کسی کو تو پھنسائیں کس طریقے سے. دیکھیں طلاب علم چھوٹے، ہماری کیا حیثیت ہے. تو بڑے علماء بھی بعض اوقات فتنہ میں گر سکتے ہیں اور ان کے پاؤں پھسل سکتے ہیں. تو شیخ ربیع حفظ اللہ یعقوب مثال دے دیں، یعقوب بن ابی شیبہ ام حدیث میں سے تھے. جب توقف سے کام لیا اور یہ کہا کہ میں نہیں جانتا قرآن مخلوق ہے غیر مخلوق ہے، امام احمد محمد رحمہ اللہ نے فرمایا مبتدع صاحب ہوا، یہ بدعتی ہے، یہ خواہش نفس کے پیروی کرنے والا ہے. سبحان اللہ. کہاں پہ ام حدیث میں سے تھا، وہ کہاں بدعتی بن گیا. ایک وجہ سے، وجہ کیا تھی؟ یہ نہیں کہا مخلوق ہے، یاد رکھیں، یہ نہیں کہا کہ وہ لفظ قرآن مخلوق، بلکہ کیا کہا؟ نہیں جان مخلوق ہے کہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے پہلا سٹیپ پہ وہاں تک جانے کے لیے، اگر وہاں تک گئے نہیں وہاں تک، لیکن جو یہاں پر بھی کھڑا ہے، جو رسول جماعت کے ساتھ نہیں کھڑا، ان سے جدا ہو کر کہیں پر بھی کھڑا ہے، تو وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. کیونکہ اصولی مسئلہ ہے، عقیدے کے اصولی مسائل میں سے قرآن مجید اللہ کے پاک کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں تک کہ خلیفہ نے مشورہ کیا احمد رحمہ اللہ سے کہ ان کو جو ہے یعنی قضاء اور فیصلہ کرنے کے لیے کوئی منصب عطا فرمائے.
غالباً یعنی جو سرپرست ہوتے ہیں قاضیوں کے اور ججز کے، جیسے چیف جسٹس ہم کہتے ہیں، اس طریقے سے یعنی یہ عہدہ دینا چاہتے تھے. تو امام احمد محمد سے مشورہ کیا کہ یہ شخص کیسا ہے، ائمہ حدیث میں سے ہے، صاحب علم بھی ہے، تو یہ پوسٹ ان کو دینا چاہتے ہیں. امام احمد محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مبتدع صاحب ہوا، یہ بدعتی ہے، خواہش رفس کی پیروی کرنے والا ہے، یہ اس منصب کے قابل نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ تاریخ بغداد جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 281، سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 478. جیسا فرماتے ہیں یعنی بڑی تعجب کی بات ہو سکتی ہے بعض لوگوں کے لیے. پھر قسم کھاتے امام شیخ ربیع حفظہ اللہ کہ اللہ کی قسم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہود و نصارہ کو فضیلت زیادہ دی ہے یہ بدعت سے. یہود و نصارہ منصب پر فائز ہو سکتے ہیں لیکن بدعتی کسی منصب فائز نہیں ہو سکتا. تاکہ کیوں وجہ کیا ہے؟ ان کا خطرہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ معاشرے کو اندر سے لوگ کھا جاتے ہیں. جو بدعتی ہوتے ہیں معاشرے کو اندر سے لوگ کھا جاتے ہیں اور ان کا فساد بہت ہی گہرا اور سخت ہوتا ہے اور زیادہ خطرناک فساد یہ برپا کرتے ہیں یہود و نصارہ سے بھی بڑھ کر. اور سب سے زیادہ اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے بدعت سے پہنچا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ غالب ہوئے اہل اسلام پر، جب بھی غالب ہوئے تو اہل بدعت ہی سب سے بنیادی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے دین اسلام کو کمزور کر دیا ہے اور اس کمزوری کی وجہ سے غالب ہوئے اہل بدعت جو ہے یا اہل کفر جو ہیں. جو بھی مصیبت امت پر آئی ہیں وہ اہل بدعت کی طرف سے، یہاں تک کہ شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اموی جو خلافت تھی یا اموی جو خاندان تھا وہ جب بدعت میں پڑ گئے تھے اور مروان الحمار جو ہے ان کا جو سربراہ تھا، سردار تھا، مجاہد کے قول کو لے لیا تھا ان اللہ لم يتخذ ابراہیم خلیلا ولا کلم اللہ موسیٰ تکلیما. اس قول کو لے لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل علیہ السلام کو اپنا خلیل نہیں بنایا اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے، جیسے جعد بن درہم نے کہا ہے. اور یہ بدعت یعنی اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کا انکار کرنا اس زمانے میں. شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان سببا فی سقوط هذه الدولہ. تو یہ قول جو ہے، یہ بدعقیدگی جو ہے اموی خاندان کو لے ڈوبی اور عباسیوں کی جگہ اور پھر ان کو قتل عام ہوا. سبحان اللہ. اور دیکھیں کہ جو خلافہ عثمانیہ ہے یعنی سب سے طاقتور خلافت تھی اور سب سے لمبا عرصہ جو ہے جتنی خلافتیں اموی عباسی اور جو عثمانی ہے تو سب سے لمبا عرصہ یہ تھی. اب دیکھیے امت اسلامیہ میں شرک کہاں سے پھیلا، یہ قبے کس نے بنائے ہیں، یہ مزارات کس نے تعمیر کیے ہیں، یہ شرک نشریات کس نے کی ہے؟ اسی خاندان نے کی ہے. اور سب سے بڑی طاقت جو تھی اپنے زمانے کی وہ کچھ ہی عرصے میں ڈھیر ہو گئی. تو جب بھی بدعت کو اپنایا جاتا ہے تباہی شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، 600 سال سے زیادہ حکومت رہی، سلطنت رہی اور بڑی طاقت تھی مسلمانوں میں. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یا وہابی ہیں یا نجدی ہیں، انہوں نے گرایا ہے، انہوں نے وہ کیا ہے. سبحان اللہ، انہوں نے خود آپ لوگوں کو گرایا ہے. جب دعوت توحید کو چھوڑ کر اس کی دعوت شرک کو عام کر دیا ہے، یہاں تک بقیع اور جو معلات جو مکہ میں جو قبرستان ہے یہاں پر بھی قبے بنے ہوئے تھے، یہاں پر بھی قبریں پکی تھی اور یہاں پر بھی لوگ جاتے طواف کرتے تھے. تو یہ شرک یہاں پر بھی عام تھا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آل سعود کے یعنی جو ایک خوبیوں میں سے اور احسانات سے یہ احسان ہے کہ انہوں نے شیخ محمد رحمہ اللہ کی دعوت میں بڑا بھرپور حصہ لیا اور ساتھ دیا، اور جو بھی تائید اور نصرت توحید کے لیے کرنی تھی ان میں کوئی تھوڑی سی قصر یا کمی بھی نہیں چھوڑی. یہاں تک کہ دیکھیں پورے جزیرہ عرب میں، آپ دیکھ پورے سعودی عرب میں آپ کو ایک بھی پکی قبر نظر نہیں آتی. آپ بقیع میں چلے جائیں دیکھیں، آپ کو نہیں پتہ کہ یہ کون سی قبر کس صحابی کی ہے جب تک وہ بتایا نہ جائے. جب تک یہ نقشے میں اب نہیں دیکھ، نقشے میں لکھا ہے کہ کہاں پہ کس کی قبر ہے. کسی قبر پہ پکی تو دور کی بات ہے، کوئی نام کی تختی دیکھی آپ نے؟ یہ سنت ہے، اسے اتباع سنت کہتے ہیں. یہ سنت کا نور ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھتے ہیں پورا سفید میدان نظر آتا ہے آپ کو اور قبر نظر آتی ہے بالکل برابر. سید عثمان کی قبر اور دیگر جو صحابہ ہیں، یہ دو عوام الناس بھی جو وہاں پہ دفن ہے یا تابعین ان کے بعد میں جو آج تک بھی لوگ دفن ہو رہے ہیں، قبر میں کوئی فرق نظر آیا آپ کو؟ یہ صحابہ کی قبر ہے یا آج کے مرنے والے کی قبر ہے؟ فرق نظر آیا آپ کو؟ یہ بڑی ہی قبر ہونی چاہیے، چھوٹی قبر ہونی چاہیے؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ یہی سنت ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے کہ کوئی قبر مت چھوڑو جو ابھری ہوئی لے کے زمین کے برابر کر دو. سبحان اللہ. اور یہی وجہ تھی جو سلطنت عثمانی گری اور
اپنے اس فساد اور تباہی کی وجہ سے، بدعقیدگی کی وجہ سے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بدعت جو اموی خاندان میں تھی ایک تھوڑی سی، وہ آج زمانے میں جو بدعتیں ایجاد ہوئی ہیں اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں. اس لیے آج ہم یعنی مسلمان جو آج ہم ذلیل کیوں ہیں؟ اسی بدعات کی وجہ سے. پھر امام محمد رحمہ اللہ کا يقول فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وانما هو كلام الله ليس بمخلوق. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، جو توقف سے کام لیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ لفظ بالقرآن مخلوق، یا توقف سے کام لیتا ہے تو یہ انہی میں سے ہے اور انہی کا دم چھلوں میں سے ہے اور اہل بدعت میں سے ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.